آج ہم بات کریں گے وضو کرنے کا طریقہ کار، لیکن اس سے پہلے میں یہ واضح کرتا چلا جاؤں کہ وضو میں کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ چیزیں مستحب ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو وضو کو باطل کر دیتی ہیں دوران وضو۔ تو اب آپ نے یہ ویڈیو بڑے غور سے دیکھنی ہے، آخر تک دیکھنی ہے، تاکہ آپ کو ایک بہترین طریقے سے چیز جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ ویڈیو اس لیے تھوڑی سی لانگ بنائی جاتی ہے تاکہ کوئی سوال باقی نہ رہ جائے، آپ تک پراپر جو چیز جو ہے وہ مکمل پہنچ جائے۔ ہم یہاں پر پریکٹیکل کر کے آپ کو وضو کر کے دکھائیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ آپ جب عبادت پروردگار میں جب جاتے ہیں، مشغول ہوتے ہیں، تو آپ کا وضو اگر صحیح نہیں ہوگا تو آپ کی نماز بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے وضو ضروری ہے، اس کا صحیح ہونا۔ نماز کی قبولیت کا دار و مدار وضو کے صحیح ہونے پر ہے۔ اگر وضو صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کی نماز بھی صحیح نہیں ہے۔ آئیں اب ہم چلتے ہیں وضو کی طرف۔ وضو کس طریقے سے کیا جاتا ہے، میں اپنے ہاتھوں سے انگوٹھی کو اتار لوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ پانی نیچے نہ جائے، اور میں نے اسے اتار کے جو ہے رکھ لیا۔ اب ایک چیز کا یہ بھی خیال رکھنا ہے آپ نے کہ پانی کا ضیاع زیادہ نہیں کرنا، کیونکہ پانی کا ضیاع کرنا وہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ کل اس کا بھی ہم نے حساب دینا ہے۔ آپ پانی اپنا ضرورت کا لیں، ضرورت کا لینے کے بعد آپ پانی کو جو ہے وہ بند کر دیں۔ وضو کے اندر 4 چیزیں واجب ہیں، یہ میں ذکر کرتا چلا جاؤں۔ چہرے کا دھونا، دونوں بازوؤں کا دھونا، سر کا مسح اور پاؤں کا مسح۔ یہی 4 چیزیں جو ہے وہ قرآن مجید سورہ المائدہ کے اندر ذکر ہو چکی ہیں، آپ وہاں پہ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اپنے ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا، 1 سے زیادہ دفعہ اپنے ہاتھ کو دھونا، 1 سے زیادہ دفعہ اپنے چہرے کو دھونا، یہ مستحب ہے۔ لیکن 1 سے زیادہ مثلا 2 دفعہ، تیسرے دفعہ دھونا جو میں نے کہا تھا کہ یہ حرام ہے۔ چہرے کا 3 مرتبہ دھونا حرام ہے، بازوؤں کا 3 مرتبہ دھونا حرام ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز بھی آپ کو میں بتاتا چلوں، عام طور پر ہمارے شیعہ حضرات جو ہے وہ اہل سنت کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ وہ پاؤں دھوتے ہیں تو یہ بھی اپنے پاؤں دھونا شروع کر دیتے ہیں وضو کی نیت سے۔ اگر آپ وضو کی نیت سے پاؤں کو دھوئیں گے تو آپ کا وضو باطل ہو جائے گا۔ وضو کی نیت سے پاؤں کو دھونا شرعاً حرام ہے، آپ کو دین اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ مذہب شیعہ میں پاؤں پر مسح ہے، نہ کہ پاؤں کو دھونا ہے۔ اچھا، آپ دھونا چاہتے ہیں دھوئیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاؤں جو ہے وہ مٹی لگی ہوئی ہے، یا باہر سے آیا ہوں، کوئی نجاست، کوئی چھینٹے وغیرہ اوپر آ چکے ہیں، آپ آئیں عام روٹین میں آ کے پاؤں دھو لیں۔ پاؤں دھونے کے بعد اسے خشک کر لیں، خشک کرنے کے بعد اب وضو شروع کریں۔ وضو کی نیت سے آپ نے پاؤں نہیں دھونے، اس چیز کا خیال رکھیے گا، یاد رکھیے گا، اور یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں تاکہ باقی لوگ بھی اس سے استفادہ کریں۔ جن لوگوں کو نہیں پتا، آپ ان لوگوں کے لیے بھی راہ ہدایت کا ذریعہ بن جائیں، ٹھیک ہے۔ اب باقی چیزیں جو ہے وہ آپ کو ساتھ ساتھ میں بتاتا چلا جاؤں گا کہ کون سی چیزیں جو ہے وہ حرام ہے اور کون سی چیزیں جو ہے وہ وضو کو باطل کر رہی ہیں۔ تو اب ہم سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو کلائیوں تک دھوئیں گے۔ یہ پانی میں نے یہ دھو لیا، اب میں نے دوسرے ہاتھ سے اسے بند کر دیا۔ اب میں نے کلی کرنی ہے 3 مرتبہ۔ ناک میں پانی، چہرہ، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ پانی جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے آپ نے اپنے ہاتھ کو درمیانی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان جتنا فاصلہ آ جائے اس کا دھونا واجب ہے۔ اب احتیاطاً آپ نے اپنے ہاتھ کو دائیں اور بائیں لگا لینا ہے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میرا چہرہ تر ہو چکا ہے، کوئی جگہ جو ہے وہ خشک نہیں رہ گئی۔ 1 دفعہ دھونا واجب، دوسری دفعہ دھونا مستحب۔ اب جو حرام کہا تھا میں نے وہ یہی کہ 3 مرتبہ جب آپ اپنے چہرے کو دھوئیں گے وضو کی نیت سے تو وہ حرام ہے۔
اب اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو پانی لیا، پانی بند کر دیا، پانی ڈالنا ہے یہاں سے، جہاں سے کونی ہے، کونیوں کے اوپر سے احتیاطاً دھوئیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میری کونی مکمل دھل چکی ہے۔ اب اپنے ہاتھ کو نیچے کی طرف کھینچ کے لانا ہے، بالکل نیچے کے اینڈ تک، انگلی کے سرے تک آپ نے کھینچ کے لانا ہے اسے۔ یہ بعض افراد کیا کرتے ہیں کہ وہ ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں، یہاں تک ایسے ایسے، یہ طریقہ غلط ہے، ایسے نہیں کرنا۔ اپنے ہاتھ کو آخر تک کھینچ کے لے کے جائیں، انگلی کے سرے تک، بڑی انگلی کے، وہی ہاتھ اندر کی طرف سے۔ اب لیڈیز ہے، جینٹس ہے، وضو کرنے کا طریقہ ایک ہے، صرف فرق کیا ہے، مستحب ہے کہ مستور پہلا پانی جو ہے وہ اندر کی طرف سے ڈالے، مرد پہلا پانی جو ہے وہ باہر کی طرف سے ڈالے، بس فرق صرف اتنا ہے اور کچھ نہیں۔ وضو کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے، سیم، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک دفعہ میں نے اپنے ہاتھ کو دھو لیا دائیں کو، دوسری دفعہ دھونا مستحب ہے، بالکل نیچے کی طرف 2 دفعہ، تیسری مرتبہ دھوئیں گے تو حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اب بائیں ہاتھ کو ایک ہی دفعہ دھو لیا جائے، یہ کافی ہے۔ ٹوٹی میں نے بند کر دی، نل بند کر دیا، اب پانی کے قریب میں نے نہیں جانا، یاد رکھیے گا، یہ میں نے بائیں ہاتھ پہ پانی ڈال دیا، پانی سے دور ہو جائے۔ اگر اب آپ نے تری کہیں سے اور ایکسٹرا لی تو پھر آپ کا مسح باطل ہو جائے گا۔ جو آپ نے پانی بائیں ہاتھ کے لیے لے لیا، بس اب آپ نے پانی کے قریب نہیں جانا، اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ آخر تک دھوئیں، کونی چیک کریں کہ آپ کی کوئی جگہ خشک تو نہیں رہ گئی، اگر سوئی کے نوک کے برابر بھی خشک رہ گئی تو آپ کا وضو باطل ہو جائے گا۔ اب آپ نے 3 ملی ہوئی انگلیاں اور درمیانی انگلی کی لمبائی کی جتنا آپ نے کھینچنا ہے، چوڑائی 3 انگلی کی ملی ہوئی انگلی، یہ طریقہ کار بھی بہتر ہے۔ دوسرا طریقہ کار ایسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو بہتر علماء نے بتایا وہ یہ طریقہ ہے۔ اب آپ نے مسح کیا، یہاں پہ ہاتھ رکھا، سر کو ساکن رکھنا ہے، آپ نے اپنے ہاتھ کو نیچے کی طرف کھینچ کے لانا ہے۔ اب ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، میں نے کہا تھا کہ دوران وضو ایسا عمل کہ جو وضو کو باطل کر دیتا ہے۔ اب کیا چیز باطل کر رہی ہے کہ عام طور پر جو افراد کرتے ہیں، یہ جو آپ نے چہرہ دھویا تھا، آپ کے یہ بال تر ہو چکے تھے، اب وہ بال جو تر تھے وہ تری اور یہ مسے والی تری اگر آپس میں ٹکرا گئی تو آپ کا وضو باطل ہو جائے گا، آپ کا مسح باطل، آپ کا وضو باطل، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ مسے والی تری اور جب چہرہ دھویا تھا جو تری وہاں پر تھی بالوں کے اوپر، یہ آپس میں ٹکرائے نہیں، اس سے پہلے اپنے ہاتھ کو روک لیں، اور یہ بھی یقین کر لیں کہ انگلی جو درمیانی اس کے جتنا میں نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا لمبائی میں۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے پاؤں کا مسح کرنا ہے۔ دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں کا مسح کرنا مستحب ہے، بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کا مسح کرنا جو ہے وہ مستحب ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہتھیلی، اس کو آپ نے انگوٹھے کے سرے پہ رکھنا ہے، آپ کے پاؤں جو ہے وہ خشک ہونے چاہیے، تر نہیں ہونے چاہیے، یہ آپ نے یہاں تک لے کر، اب بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کا، یہ ہے طریقہ کار وضو کرنے کا پراپر۔ آخر پر ہمارا پیغام کہ وہ افراد کی جو 40 پہ جانا چاہتے ہیں، ہمارا قافلہ کاروان نجف تیار ہے، آئیں ہم سے رابطہ کریں، جتنا جلدی آپ رابطہ کریں گے اتنا ہمارے لیے آسانی ہوگی پاسپورٹ ویزا کے لیے، کیونکہ بہت وقت قریب رہ چکا ہے، اگر آپ دیر کریں گے تو پھر ویزا نہیں لگ پائے گا۔ اس کے علاوہ وہ بچے یا بچیاں جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے، آپ ہم سے رابطہ کریں، ان باکس میں میسج کریں، کمنٹس کریں آپ ہمیں، ہم آپ کو اپنا نمبر دیں گے، آپ ہم سے رابطہ کریں، اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم سے آشنا کروائیں۔ قرآن مجید، تفسیر قرآن، نہج البلاغہ اور اس کے علاوہ احکام وغیرہ، دینیات، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہیں۔ مناسب ہدیہ ہے، جہاں آپ دنیا کی تعلیم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں وہاں پہ دین کی تعلیم بھی اپنے بچوں کو دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ وہ مستور کہ جو حجاب کرتی ہے، ہمارے پاس ایرانی چادر موجود ہے، ہم خود بناتے ہیں، مناسب ریٹ ہے، آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو تمام تفصیل جو ہے وہ بتا دیں گے، ان باکس میں میسج کریں، آپ کو تمام ڈیزائن جو ہے وہ بتا دیے جائیں گے، جو آپ کو پسند آئے گی وہی چادر آپ کو بنا کے دے دی جائے گی۔
مناسب ریٹ پر۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔